بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ، یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے الحمدللہ مقدس کلام کو اپنے سینوں میں پیوست کر لیا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں قاری محمد اقرار صاحب کی نگرانی ان بچوں کے لیے بہت فائدے بخش ہے۔ قاری صاحب، یہ قاری صاحب ہیں، ان کی نگرانی میں ان بچوں نے مقدس کلام کو حفظ کیا۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب آ رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب، یہ جو حافظ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد صاحب عبدالقیوم صاحب تشریف لے آئیں، یوسف صاحب تشریف لے آئیں، اور محمد کبیر صاحب، محمد طاہر صاحب، ان حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور آئیے۔ یقیناً میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہاں آ جائیے، آپ لوگ اوپر آ جائیے۔ بہت مبارکباد کے لائق ہیں آپ، یہاں بھی چمکیں گے اور وہاں بھی چمکیں گے جب اللہ کہے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، زینے چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، اور آپ کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جو یقیناً دنیا کے کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کو ایسا تاج پہنایا جائے۔ بھلا جنت کا تاج کیسا ہوگا؟ یقیناً آپ لوگ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب تک آپ نے محنت کی ہے اور اپنے بچوں کو اس لائق بنایا ہے، تو اب لوگ کھڑے ہو جائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ڈالیے، گلپوشی کریے اپنے ہاتھ سے، اس کے بعد بچے ڈالیں۔ جی سب لوگ سب پہ ڈالیے۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو جی۔ اب یہ استاد محترم کو پہلے ڈالیے، استاد صاحب کو پہلے ڈالیے۔ یہ استاد محترم صاحب ہیں جنہوں نے انتک محنت کی بہت ہی لگن کے ساتھ ماشاءاللہ، اور محتمیم مدرسہ حاضہ سے کی بھی گلپوشی کی جائے۔ ماشاءاللہ دو بھائی آپس میں ملتے ہوئے گلے، یہ بھاؤ جو ہو رہے ہیں یہ خوشی کا پیغام ہے کہ دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے، زمین و جائیداد، روپیہ پیسہ، ہر چیز، لیکن وہ کلام جو یقیناً قسمت والوں کو ملتا ہے وہ ہمارے یوسف صاحب ہیں جو آج الحمدللہ شکریہ نوازش اور مبارکباد کے لائق سب سے زیادہ جتنی بھی بار تعریف کی جائے تو عالی جناب محتمیم حاضہ کی تعریف کی جائے۔ استاد صاحب جو مدرسہ حاضہ ہیں وہ یوسف صاحب ان کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مرتبہ کھڑے ہو جائیے، آپ کی گلپوشی کرنی جائے۔ جو استاد مدرسہ بیٹا ہے علی احمد صاحب، کہاں ہے؟ محمد طاہر صاحب اور قاری شعبان صاحب کہاں ہیں؟ جی آپ لوگ جو ہے اپنے والدین کے گلپوشی کریے۔ جو بچے ابھی فارغ ہوئے ہیں ان کے جو ہے اپنے والدین کو ڈالیے، گلپوشی کریے، اپنے ہاتھ ڈال کے ابا کے ڈال کے قاری صاحب کو میں ڈالیے۔ ہیلو محتمیم صاحب کو میں ڈالیے۔ حافظ جی یہ میڈیا کیا نام میڈیا والے کا بھائی جی؟ دل کا سکون۔ ہاں ماشاءاللہ نعت و نظم جب آپ کے یہاں ہوگا تو دل کو سکون ملے گا۔ ذرا ویڈیو یہاں قاری صاحب کا بڑھیا لیجیے، ساتھ میں ہم بھی میرا بھی خیال کریے۔ ہاں بہت خوب ماشاءاللہ۔ ملا جی کے بھائی ڈالیے، ملا جی کے بڑی نگرانی رہتی ہے، ملا جی کے لیے بہت ضروری ہے، ملا جی کے قاری صاحب ڈالیے۔
माशाल्लाह हाजी साहब ये अलग बात थी कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े होते बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बिला ताखीर हाजी साहब ने बात कही जो यकीनन हक है और हक है कि हाफिज अतीक साहब को इनके बड़े भाई साहब मोहम्मद यूसुफ साहब ने पढ़ाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी उनके लफ्ते जिगर, क्या नाम बेटे का, मोहम्मद सालिम के लिए बहुत अंतक मेहनत की और माशाल्लाह सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। इन पर खुसूसिया तवज्जो दी कि वो दिन आज इनके सामने है कि वो आए हमारे घर में, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने घर को देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ज़ीवकार मौज़िज़ जो कि मोहतमी में हादा गुजारिश है कि वो अपने जज्बात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं कोई तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, बस चंद मिनट आपके बीच इस तरीके से हायल रहूँगा कि आज जो ये 4 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, ये 4 बादशाह बने। ये 4 बादशाह बने हैं। बादशाह से भी ज़्यादा इनकी कीमत और अहमियत है हम सबके दिल के अंदर। हम ये बात आज इस मजमे के सामने गवाह बना के बता देना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया है, परवरिश की है, एक बाप की हैसियत से, जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, उसको पालता है, उसके हर जज्बात का, हर ज़रूरियात का ख्याल रखता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे बड़े भाई और भाइयों ने हमारा ख्याल रखा। और जो आज ये मजमा, ये मदरसा, ये मंच, ये असातिज़ा, ये हम और आप जो मिल बैठे हैं, शायद इसी का समरा और नतीजा है जो हमारे बड़े भाई जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब के सर जाता है। और इसके साथ साथ हम ये बात भी बताना चाहते हैं कि आज के इस मजमे में रौनक स्टेज हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद जाकिर साहब दामत बरकातहुम, जिन्होंने बड़े ही लगन और प्यार के साथ हम सबको तराशा है। और उसके साथ साथ उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अमानतुल्लाह साहब नानपारवी जो आज तशरीफ लाए हैं, पहली बार हम सबका इस्तकबाल करते हैं और बड़ी खुशी और मसरत हो रही है। हमारे बहुत ही अजीज जनाब कारी ज़ैनुलआबदीन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब, मुफ्ती मोहम्मद अफजल साहब, हमारे मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब, कल के हमारे हुक्मा में जो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब, मौलाना नबीउद्दीन साहब, मुफ्ती मोहम्मद सलमान कासमी साहब और हमारे तमाम असातिज़े कराम जो मदरसे के हैं, सबके नाम लेना तो मुश्किल है। और ख़ासकर इस मदरसे के सदर मोहतरम जनाब हाजी डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब उस्मानी दामत बरकातहुम, वो भी तशरीफ़ फरमा है। इन सब की मेहनतें हैं, अनथक मेहनतें हैं और आप सबकी मोहब्बतें हैं, आप सबकी भी मेहनतें हैं जो आज ये मदरसा अपनी तरक्की की तरफ गामज़न है। हम मुख्तसर इसका तारुफ इस तरीके से पेश करते हैं कि ये मदरसा सन 2012 में बेहटा बाजार के गांव में कायम होता है। ये मदरसा एक छोटी मस्जिद के अंदर कायम होने के बाद अपने दामन में कसीर तादाद तलबा की लेके अपने कामयाबी की तरफ रवा दवा होता है। और आज सन 2024-25 में हम कदम रख रहे हैं। ये मदरसा अपने क़याम के 13वें साल में कदम रख रहा है। इस कलील मुद्दत में आपके अल्लाह के फजल व करम से और आपके ताउन और मोहब्बत से इस मदरसे ने इस कौम को, इस जो है मजहब को और इस इलाके को ऐसे नौनिहालों को तैयार करके दिया है जो इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दरसगाहों में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, जिनकी तादाद 60 से भी ज़्यादा है। और ये मदरसा जब कायम हुआ तो इसका एक मकसद था कि देही इलाके में, यानी देहात के अंदर जहाँ इल्म की कमी है, जहाँ मस्जिदें नहीं हैं, जहाँ मुसलमान
قلت میں ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں، وہاں بچے حافظ قرآن بنے تاکہ ان کے ایمان محفوظ ہو سکیں۔ اور اس کام کی طرف جب توجہ دی گئی تو ایسے گاؤں جیسے سیدہ پور، ایسے گاؤں جیسے سورے پارا، ایسے گاؤں جیسے کلہ پور، ایسے درجنوں گاؤں ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، اور آپ کے اس ادارے نے وہاں حافظ قرآن بچے کو بنا کے بھیجا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایمان سلامت ہیں۔ اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں آپ تمام لوگوں کا جو آپ یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس مدرسے کے تحت ایک بچیوں کا نسواں مدرسہ بھی چلتا ہے، جس میں تقریباً 130 بچیاں جو بہٹا، سورے پارا، دتونی، اسیا، منو پروا، شملی اور بہڑا اور نون پروا کی بچیاں آتی ہیں اور پڑھ کے چلی آتی ہیں۔ ان میں جو فارغ ہوئی ہیں بچیاں ناظرہ قرآن کریم پڑھ کے، ان کی بھی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ اس قلیل مدت میں آپ کے تعاون اور اللہ کے فضل سے اس ادارے نے یہ سب کام انجام دیے ہیں۔ اس مدرسے میں تعداد ملازمین اور اساتذہ کی 16 ہے۔ اس وقت جو مدرسے میں بچوں کی تعداد ہے دارالاقامہ کے اندر وہ 100 ہے۔ آپ کا مدرسہ کافی تعداد بچوں کی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی ہے، میں وہ بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 13ویں سال کے اندر یہ مدرسہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن آج تک مدرسے کے ذمے کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اس سال بھی مدرسے کا خرچہ سالانہ تقریباً 18 لاکھ روپے ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ پورا ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے اجلاس کر رہا ہے مدرسہ۔ آپ حضرات کا تعاون لے کے ان بچوں کے اوپر مکمل خرچ کر رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے جو بچے مدرسے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی بتا دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس مدرسے نے جو بچوں کو تعلیم دی ہے، جو بچوں کی تربیت کی ہے، جو بچوں کو تراشنا شروع کیا ہے، تو عوام ہی نہیں بلکہ خواص اور خصوصاً قصبہ تنبور کے وہ بچے جو علماء کے بچے ہیں، جو حفاظ کے بچے ہیں، جو دانشوران کے بچے ہیں، جو ذی شعور لوگوں کے بچے ہیں، جو اس میدان میں سب کچھ جانتے ہیں کہ کہاں کون سی اچھی تعلیم ہوتی ہے، ان کے بچے ہم کو ملے اور یہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آخر میں ہم آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی سرد رات میں، اتنی ٹھنڈک میں اپنے آرام کو قربان کر کے آپ نے اس ادارے کو وقت دیا، اور تمام جو اسٹیج پہ ہمارے معزز اور مقرب مہمان کرام بیٹھے ہیں، جن کا سب کا نام لینا مشکل ہے، جو ذرہ جہاں ہے، جہاں ہے آفتاب ہے، ہم آپ کا اور تمام علماء کرام کا اور تمام مہمانوں کا اور پردہ نشین تمام خواتین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت ممنون و مشکور ہیں۔ وما علینا